بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 483 0344. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں
مسلمان ہونا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، گر جیت گئے تو کیا کہنا۔ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، گر جیت گئے تو۔ عشق اساں تو آ جیتی ہے بازی، عشق اساں تو آ جیتی ہے بازی۔ اوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار واہ واہ۔ نبی پاک دے انوار واہ واہ۔ اتھاں ٹھاٹھا کھلن مسکار واہ واہ۔ اتھاں رومن پٹن دی کار واہ واہ۔ چوپے گرو مانگٹ دا سارا سنسار واہ واہ۔ اللہ یہ غالب کا شعر ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ مہرباں کیوں ہو۔ اصل میں آج کل ہے بھائی مقابلے کا دور۔ وہ جیڑے نا مسلم لیگ والے وہ ہم جا وہ نچ نچ کے چنگے بھلے سیویلائیڈ لڑکیاں تے لڑکے صبح صبح تڑکے تڑکے کدے گھر تے کدے سڑکے سڑکے وہ ہم جا نچ نچ کے کر دے نہیں شرما دے۔ وہ دوسرے بھٹو مرحوم والی اولاد نہ ہی نہ شی، او نعرے مار دے اپنی اونیاں
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਭ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜੇ ਰੋਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ یا واہ کرو۔ ایک ہی گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا اتنی تو بے توجہی نہ برتو، روداد وفا سنا رہا ہوں۔ اتنی بے توجہی نہ برتو، روداد وفا سنا رہا ہوں، ابھی بھی میں ایک جلسے سے تقریر کر کے آ رہا۔ آج کل 1-1.5 گھنٹے کی تقریر ہو جائے تو بندہ کہتے ہیں تھک جاتا ہے، لیکن میں بس بیچ میں سے تھوڑا سا وہاں ایک گھر میں گیا، ان کی ضد تھی کہ تو نے آنا ہے، میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ اور ادھر بھی میرے جو میزبان ہیں وہ 2 گھر ہیں، ایک نہیں 2 گھر ہیں۔ اگر ڈوگر بلاون تے فقیر نہ آون، تانوں پتہ ہے پھر آونا جاونا ہی تھوں ہوندا۔ یہ جڑی ڈوگران دی قوم ہے جنی بھی ڈھلی مٹھی ہوئے پھر بھی ڈوگر ہی نے، تے ڈوگر بھی زمان۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ابتدا میں ہی لڑائی ہو گئی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ انتہائی عزت، احترام، مہر، مروت، محبت کے قابل صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید صابر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عارف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب عزت مآب عالی جناب ہمارے ہمہ صفت موصوف اس مسجد شریف کے خطیب محتشم، خطیب محترم، اور ساتھ قبلہ عزت مآب حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر سلیمان صاحب، میرے برادر دیرینہ عزت مآب استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ قاری مختار احمد صدیقی صاحب، مسجد شریف کی انتظامیہ، اور جناب حاجی اصغر علی صاحب اور عزیزم محمد زمان صاحب، آپ کی پوری ٹیم۔ مجھے میرے عزیز نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تو نے صدیق پورے میں جو واقعہ کربلا عرض کیا تھا اس میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اور آپ کے بچوں کی شہادت تک کا بیان تو ہوا، لیکن باقی ساری بات رہ گئی۔ تو حکم تو مجھے یہی ہے کہ میں اپنی حسب طاقت و توفیق وہ جو درد کی کہانی ہے اس کے بارے میں مجھے حکم ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، بزرگ نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، میں حسب طاقت و توفیق اپنے وقت میں جو کچھ مجھ سے ہو پائے گا ہم سارے مل کے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ محبت پیش کریں گے۔ میں نے سنا کے پیش کرنا ہے، آپ نے سن کے پیش کرنا ہے، ہم دونوں حصے دار ہیں، ہم دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ آپ نے سننا ہے، میں نے سنانا ہے، اور جو اس میں سے نتیجہ آنا ہے اس کو دل میں بسانا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جتنے بڑے مقام دیتا ہے اتنے بڑے امتحان لیتا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ چھوٹوں کے امتحان بھی چھوٹے، بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں
ان کی جو بڑائی ہے وہ پار سے آئی ہے. یاد رکھیں لوگ بڑے ہوتے ہیں کچھ کر کر کے. لوگ بڑے ہوتے ہیں کچھ کر کر کے. کچھ وہ بڑے ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. کچھ کو رب خود بڑا بناتا ہے. یوں سمجھیں کچھ سونے بنتے ہیں مہندیاں لگا لگا کے, غازے لگا لگا کے, کجرے پہن پہن کے سونے بنتے ہیں. کچھ رب سونے بنا کے بھیج دیتا. جو بناوٹی سونے اے رات نو کچھ ہونے تے سویر نو کچھ ہونے. پسینہ آیا غازے کا پتہ ہی نہیں کدھر گیا ہے. لیکن جن کو سونا رب بناتا ہے ان کا حسن توڑ تک جاتا ہے, اور جن کو یہ دکان والا بیوٹی پارلر والا بناتا ہے یہ بس موڑ تک ہی جاتا ہے. اس لیے کچھ وہ سونے ہیں جو تمہارے بنائے ہوئے, یہ پی ایم, یہ سی ایم, یہ ایم این اے, یہ ایم پی اے, یہ راجہ, یہ خواجہ, یہ جٹ, یہ بٹ, یہ مولانا, یہ حضرت صاحب, یہ فلاں صاحب, یہ تم نے بنائے ہیں. اور جن کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ بنے بنائے آئے. تمہارے بنائے ہوئے عارضی ہیں 1.5 سطر کی مار, جو ہم نے چاہے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئیں چاہے اونچے ریٹ کے ساتھ آئیں, جتنی بھی ویٹ کے ساتھ آئیں, ان کی تو اتنی اوقات ہے بس پنڈی کی ایک بات ہے. ایک فوجی آتا ہے ہلکا سا بوٹ کو ٹھشکا لگاتا ہے, تمہارا ہیوی مینڈیٹ والا سیدھا جدے جاتا ہے, اب تک لندن سے واپس نہیں آتا. یہ تمہاری اوقات ہے. اربوں خربوں کمایا لیکن ہاتھ کھ نہیں. تسی ایک دوسرے نو جماعت والے نہ ویکھو, تسے او ویکھن گے انہوں پی پی نو تے پی ویکھے گا نون نو, نون ویکھے گا عمران نو, تساں ویکھو سارے جہان نو. دفع کرو انہاں نو, دیکھو حسین دی شان نو. اس لیے میں کہہ یہ رہا ہوں کہ کچھ ہیں ہمارے بنائے, کچھ ہیں سرمائے نے بنائے. اور ایک فقیر کہا کرتا تھا کچھ بنتے ہیں اشتہار کے زور پر, کچھ بنتے ہیں کردار کے زور پر. اتنی تو آپ کو سمجھ ہے. کچھ بنتے ہیں اشتہار, فلیکس, اشتہار میڈیا, اشتہار اخبار کے زور پر, اور کچھ بنتے ہیں قوت کردار کے زور پر. اشتہار والے مشتہر کہلاتے ہیں, کردار والے مشاہیر کہلاتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں اشتہاری بھاویں نواز تے بھاویں زرداری, دو مانو ایک کوئی بیماری. جو طاقتور شان والے بنتے ہیں اشتہار کے زور پر, ادھر اشتہار پھٹ گیا ادھر ان کا کھاتا بھی کٹ گیا. لیکن جو بنتے ہیں قوت کردار سے وہ ساری چاس لیتے ہیں پروردگار سے. اس لیے جن کا آج ذکر ہے وہ ہیں پروردگار والے, وہ ہیں نبیوں کے سردار والے. اس لیے
وہ ابھی اماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے، ابے کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، اور فیصلہ ہو چکا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے بھئی، سردار بنتا ہے کچھ کر کے، کچھ دکھاتا ہے، پھر برادری اکٹھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہمارا سردار ہے، لیکن یہ سرداری لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ ادھر اسرائیل آیا، ادھر سرداری، پھر سردار صاحب میت ہے، وہ پڑی ہے، لیکن جن سرداروں کی بات میں کر رہا ہوں یہ دنیا میں آئے نہ تھے تب بھی سردار تھے۔ یہ جب اماں کی گود میں جھول رہے تھے تب بھی سردار تھے، یہ جب نبی کے سینے پہ کھیل رہے تھے تب بھی سردار تھے، یہ جب عالم لڑک پن میں آئے پھر بھی سردار، شباب میں آئے پھر بھی سردار، مدینے سے چلے پردیسی ہوئے پھر سردار، مکے گئے پھر سردار، کربلا پہنچے پھر سردار، سر کٹ گیا دھڑ مٹی میں تھا پھر سردار۔ کوئی مثال لاؤ ایسے سردار دکھاؤ کہ دھڑ کربلا میں، سر دمشق میں ہے لیکن سرداری قائم ہے۔ ہر سیادت سرداری کو زوال ہے، مگر ایک گھرانے کا کمال ہے، وہ سیدہ فاطمہ کا لال ہے۔ آپ میری بے شک رعایت نہ کریں، اگر کسی کو اختلاف ہے تو کر لے، لیکن دلیل سے کرے ہیں سردار، سر کہیں ہے دھڑ کہیں، ورنہ جب بندہ مٹی میں ہو جاتا ہے خاک، سارے کھاتے پاک، قتال جہاں معشوق جو تھے مرکد ہیں ان کے سونے پڑے، یا رونے والے لاکھوں تھے یا اب یہ حال، لیکن کمال ہے، دھڑ وہاں ہے سر وہاں ہے، آواز آتی ہے اب بھی یہ سردار ہیں، بلکہ جب قیامت کا دن آئے گا صرف ایک آواز آئے گا، لمن الملک للہ الواحد القہار، یہ وہاں بھی ہوں گے سردار۔ نہیں سمجھے میری سرکار، ایسا کوئی سنا سردار، اب جنت میں پہنچ کر تو برابر ہو جانا چاہیے، اسے آگے ہونا چاہیے جس کی رکعتیں زیادہ۔ ناراض بھی نہ ہونا، ایک فیشنی جملہ ہے، وہ جی تقوی کی بنیاد پر ہی سب کچھ ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ طہارت کی بنیاد پر سب کچھ ہے۔ او جی سیدھی بات ہے کہ عملہ نال گل بن دیئے، ویسے تھوڑا سا اختلاف میں ڈھیلا سا کر لوں، اگر عمل نال ہی گل بن دیئے تے جیڑے ویلے امام حسین نبی پاک دے سجدے وچ چڑھ کے بہ گئے، اس ویلے کیڑے عمل کیتے سن؟ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ او جدو نبی پاک نے آگے، او نکڑا جیا بچہ تے اتنا سچا آیا، نبی پاک دی گود چھلانگ ماری، حضور التحیات میں ہیں، اور آ کے ادھر نہیں بیٹھا، ادھر نہیں، سیدھا یہاں، اور آ کے سرکار کی گردن میں یہ ہاتھ بھی ڈالا یہ بھی ڈالا۔ اب رسول پاک نے کیا کیا؟ کرنی تھی التحیات، یوں کر کے بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات، ایک کیڑی ہے صلات؟
یہاں عالم نہیں علم کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، علم کی نبضیں دیکھ، ان سے پوچھیں کہ جب سرکار اٹھے چاہیے یہ تھا کہ بچے کو بٹھاتے تاکہ خشوع میں فرق نہ آئے، خضوع میں فرق نہ آئے۔ یہ جو ہے میرے مولوی سرمائے پتہ نہیں کتھوں آئے، انہوں نے فتوے صادر فرمائے جی نماز میں اگر نبی کی طرف دھیان لگائیں تو نماز میں خلل آتا ہے کیونکہ خشوع نہیں رہتا۔ میں یہ پوچھتا ہوں جب حضرت امام حسین نے نبی کو یہاں سے یوں جکڑا، رسول نے یوں پکڑا اور رسول آئے قیام میں، ان دنوں جبریل روز آتے جاتے تھے، اللہ تو دیکھ رہا تھا میری نماز نال کی پیا ہوندا ہے، ایک ویری تے جبریل نو بھجواندا اپنے نبی نو سمجھاندا تیری نماز دا مینوں سمجھ نہیں آندا، کسے ویلے تیرے اتے سوار، کسے ویلے تیری جھولی وچ، کسے ویلے تو قیام وچ، حسن نے اے لت پھڑی، حسین نے اے پھڑی، آدھے نے سانو کھیڈن دے، پڑھا نماز رہے ہو انہاں نو کھڈا رہے ہو۔ علامہ صاحب بڑے معتبر امام ہیں، لیکن ایک دن اے اگر پتر نو انج پھڑ لین تے پڑھ بسم اللہ گرو مانگٹ شریف سارے دے سارے ویکھن گے نظارے تے ایتھوں انشاءاللہ اسے وقت جان گے پیارے، ایہو جنے ساڑے مقتدی ہمارے، یہ آکھن گے ایک نواں امام آیا ہے، انہیں انگڑی نو بچے نو انج پھڑے آئے، یہ لگتا ہے خدا نال بھی لڑے آئے۔ حضور ایک حدیث نہیں درجنہ حدیثاں نے، کبھی حضور رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، اور اب چس یہ ہے حضور سجدے میں حسن حسین اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر حضرت داغ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، نہیں سمجھ آئی، بیٹھ گئے تو اب آپ کہیں گے کتنی دیر بیٹھے؟ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے شک گزرا، گمان گزرا کہ کہیں حضور دنیا سے تو نہیں چلے گئے۔ میں یوٹیوب سے پڑھ کے نہیں بول رہا، پڑھ کے بول رہا، ہن گوگل دے پتر بھی عالم بڑے ودے، یہ گزٹ نہیں ہے، یہ میں اسی لیے تو میں پورا تان کے بول رہا، ظاہر ہے کہ بندہ تک کے بولے ہو رہے تھے دیدہ کہہ بود، ہاں شنیدہ ہو رہے دیدہ ہو رہے۔ اب مجھے سمجھائیں ذرا، ایک جب حضور نے سلام پھیرا تو کئیوں کو کئی گمان گزرے، ایک نے کہا حضور میں تے سمجھیا سی جبریل آ گئے نے، جن سجدے وچ جو ستے ہی رہے ہو، دوسرے نے کہا میں سمجھا سرکار آپ دنیا تو ہی ٹر گئے ہو، فرمایا نہ ہم دنیا سے گئے نہ آئے جبریل۔ تو سونا پھر اتنی لمبی، اتنا سجدہ طویل، فرمایا آ گئے تھے ہمارے خلیل۔ ہون دے کوئی مولوی جی دلیل، کر رب نو اپیل، پوچھے رسول سے کہ کیا رشتہ ہے آل بطول سے، اے نہ پوچھ اس جاہل پڑھے لکھے فضول سے۔ صرف سجدے والے مسئلے نہیں ہیں، یہاں یوں بھی ہوا ہے کہ حضور سجدے میں اور حضرات حسنین کریمین سیدین آئے، آ کے ان کا کھیلنے کا میدان ہی انوکھا، کوئی کتھے کھیڑے کوئی کتھے کھیڑے، انہاں دی میدان دو نے، یا سینہ رسول دا یا پشت رسول دی۔
مجھے ترس آتا ہے ان جاہل عالموں پر جو کہتے ہیں یزید بھی شہزادہ، یہ بھی شہزادہ، یزید بھی شہزادہ، وہ پڑھ کچھ نام مرادہ۔ یہ وہ ہیں جن کو رسول کہے الحسن والحسین شنف العرش، فرمایا عرش بڑا ہی سونا، پر عرش دے جڑے زیور نے، عرش دے جڑے مینارے نے، او میرے دو پتر پیارے نے۔ مجھے بتا گٹر کا کیڑا کہاں، عرش کا مینارہ کہاں؟ مسجدوں کے ممبروں پہ باندر ناچ کے کہتے ہیں یزید شہزادہ، اور شہزادہ کس کو بول رہا ہے؟ یہ شہزادے ہیں، یہ شاہ ہیں، جس نے بھی کہا ٹھیک کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرق پیش نظر رکھے، زمین آسمان میں تھوڑا فرق ہے، یہاں تو فرق ہی فرق ہے۔ جس نے فرق نہیں رکھا پڑھ لکھ کے اس کا بیڑا غرق ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آپ مجھے اصول دستور زمانے کا، اخلاقیات کا، اول سے آخر تک، حضرت آدم سے لے کر این دم تک یہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، ہر بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کسی شریعت میں، کسی دور میں، کہ بڑا چھوٹے کی تعظیم کرے، یہ ہے کہیں کسی اخلاقیات میں؟ بھئی چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے، توقیر کرے، تبجیل کرے، لیکن بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، مہر کرے، مہربانی کرے۔ لیکن یہ آپ پوچھیں ان بزرگ علماء سے کہ صدیق اکبر، خالی صدیق نہیں، خالی صدیق جو خالی کہوں نا صدیق، یہ بھی ہے تحقیق۔ پوچھ علی سے، بالکل ٹھیک۔ صدیق صدیق ہے، یہ کائنات علم کی تول کے تحقیق ہے۔ صدیق پھر صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، باقی وجود ہے یہ سر ہے۔ اتنا بڑا صدیق ہے، لیکن حسن حسین بچے تھے چھوٹے۔ جب حسنین کریمین آتے تو امام ابن کثیر جیسا نیم خارجی علامہ بھی کہتا ہے، کہتا ہے کان الصدیق یکرمہما ویعظمہما۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے تو صدیق اکبر بھی تعظیم۔ اب آگے تفصیلات بڑے علماء سے پوچھو کہ یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سی تعلیم ہے؟ پھر اگر صدیق چلو مان لیں جی مٹا ہوا آدمی تھا، کذالک عمر، یہی حال عمر کا تھا، یہی عثمان کا تھا۔ میں نہیں سمجھ سکا دو بچے ہیں کائنات میں جن کی تعظیم صدیق بھی کرے، عمر بھی کرے، عثمان کرے۔ اب جو کہنے لگا ہوں وہ اس سے بھی حیرت ناک ہے۔
امام حسن آئے اور حضرت مولا علی نے دیکھا مولا علی باپ ہے، افضل ہے، اعلی ہے۔ امام حسین کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابی خیر منی و خیر من امی۔ یہ جڑا امام حسین نے کہا جڑا میرا پیو ہے نا وہ میرے تو بھی آلہ تے میری اماں تو بھی آلہ۔ ہوں تے گل ہی مک گئی۔ او بابا جدا نام مولا علی او بابے دے بارے امام ابن کثیر البدایہ چ لکھ دین او آدن کانا علی رضی اللہ تعالی عنہ یکرم الحسن اکراما زائدن۔ تو آنو تے اتنی عربی سمجھ نہیں ہونی پر میں علماء کرام جڑے بیٹھے نے علماء اکرام اکرامن ایک ہوں صرف تکریم کرنی۔ قبلہ پیر صاحب آئے ہم کھڑے ہو گئے، حضرت صاحب آئے ہم کھڑے ہو گئے، صدیقی صاحب آئے ہم کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر صاحب آئے ہم کھڑے ہو گئے، اب تشریف لائے ہم، یہ تعظیم ہے۔ یہ تعظیم تے سمجھ آندی ہے تے اگلا جڑا لفظ ہے اکرامن زائدن، اے ہن کسے وڈے عالم کو پوچھنا کہ اے چکر کیے، بس ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں، یاد رکھنا کعبے کی تعظیم کرنا حد میں رہ کے یہ تکریم ہے، قرآن کی تعظیم کرنا حد میں رہ کے، مسجد کی تعظیم کرنا حد میں رہ کے، پیر کی تعظیم کرنا حد میں رہ کے، استاد کی تعظیم کرنا حد میں رہ کے۔ ایک ہستی ہے جس کی تعظیم کرنا حد سے نکل کے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اے تو بالغوه۔ ایک ذات ہے کائنات میں جس کے لیے قرآن نے بولا بلکہ رحمان نے بولا، جو رحمان نے بولا کہا اوے مدنی ڈھولا، جس کی تعظیم کرنی ہے حد سے نکل کے۔ ادھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نبیوں کا لکھ داتا ہے، پر ان شہزادوں کا سمجھ نہیں آتا ہے۔ بابا علی کرے تعظیم اور تعظیم بھی حد تو نکل کے۔ ایک ہے جہت حسنین کی کہ بیٹے ہیں، دوسری جہت یہ ہے کہ کس کی تصویر ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ باقی حضرت صاحب تانوں جمعے والے دن سمجھا دیں گے۔ اب میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ہستیاں مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور پھر روکنے والوں نے قدم قدم پہ روکا، ٹوکنے والوں نے قدم قدم پہ ٹوکا۔ اپنی سمجھ کے مطابق ہر کوئی آیا، ہر کسی نے خیر خواہی سے محبت سے سینے سے لگایا، کسی نے آنسو بہا کے بتایا، کسی نے بازو پکڑ کے نعرہ لگایا، کسی نے یہ تک بھی فرمایا اگر بس میں ہوتا تیری زلف پکڑ لیتے، تو محبوب ہمارا تجھے جانے نہ دیتے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ چلے گئے نور بجھ جائے گا، آپ چلے گئے اندھیرا چھا جائے گا، آپ نور مصطفیٰ ہیں، آپ شمع مرتضیٰ ہیں،
آپ جگر گوشائے زہرا ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، اگر آپ نہ رہے کچھ نہ رہے گا۔ لیکن معاملہ کیا تھا، کیا بہادری تھی کہ سب کچھ یاد تھا۔ یہ تو سب بتاتے رہتے ہیں، او جی فلاں نے روکا، جتنے خارجی ملون یہی روایتیں سنا سنا کے جی اس نے روکا، اس کی نہ مانی، اس کی نہ مانی، اس کی نہ مانی۔ میں پوچھتا ہوں کہ ابھی گود میں تھے جب آنسو بہ رہے تھے، جب حضرت ام فضل پوچھ رہی تھی کہ یہ دوتا ہے، یہ تو چپ کر کے گود میں سوتا ہے، اللہ کا نبی کیوں روتا ہے؟ ذرا غور فرمائیں، اللہ کا نبی بھئی دوتا ہے اور گود میں سوتا ہے، نانا کیوں روتا ہے؟ یہ رونے کا مقام ہے یا مسکرانے کا مقام ہے، اٹکیلیاں کرنے کا مقام ہے، خوش ہونے کا مقام ہے؟ لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ سرکار رو رہے ہیں۔ جب بی بی ام فضل نے، چچی نے نبی سے پوچھا، فرمایا تو یہاں دیکھ رہی ہے، میری نظر کہاں کہاں دیکھ رہی ہے؟ میری امت یہ جو چپ کر کے بے خبر سو رہا ہے، اسے کیا پتا تقدیر میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک منزل یہ روایت بھی ذہن میں رکھیں، آگے حضرت مولا علی آپ جب جنگ صفین سے پلٹ کے آئے، کربلا کی دھرتی پہ پہنچے، امام حسین پیچھے کھڑے تھے۔ یاد رکھنا صفین کے 3 دستے تھے، ایک کو کہتے ہیں قلب لشکر، ایک ہوتا ہے میمنہ، ایک ہوتا ہے میسرہ، 3 حصے ہوتے ہیں لشکر کے۔ امام علی مقام امام حسین میمنہ کے سالار تھے، یہ دستے ذوالفقار تھے، یہ نائب حیدر کرار تھے۔ یزید پلید ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اگر پیدا ہوا ہے تو باندروں سے کھیل رہا ہے۔ یزید جب کتوں باندروں سے کھیل رہا تھا، حسین میدان جنگ میں حیدر کرار کی ذوالفقار کا حصہ ہے، یہ بالکل سچ قصہ ہے۔ یزید جب شراب کے جام لنڈھا رہا تھا، حسین کو نانے کا زلال حلاوت یاد آ رہا تھا۔ فرق سمجھیں، اب معاملہ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت مولا علی پہنچے کربلا میں، اور کربلا میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا یاد آیا، کیا یاد آیا۔ آپ نے اونچی آواز سے نعرہ لگایا، صبرن ابا عبداللہ، پھر رونا گریا شروع فرمایا۔ اتنا روئے داڑھی بھی تر، گریبان تر، نیچے جو ریت پتھر پڑے تھے ان تک آنسو، اور پوچھا آپ کے خادم جو وضو کرواتا تھا، لجپالا کس کو صبر کی تلقین ہو رہی ہے، یہ آنسو کی بارش کیوں ہے؟ پھر فرمایا صبرن ابا عبداللہ، حسین صبر کر۔ اتنی بے ہوشی کا عالم کہ اس نے کاندھا ہلایا، حضور حسین تو پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا تجھے کیا خبر، میری نظر کیا تک رہی ہے، کہاں تک رہی ہے؟ یہ نظر علی ہے۔ اب بھی جو نبی کا علم غیب نہ سمجھے وہ عالم نہیں، خبیر ہے، اسے کیا پتا کیا علم نبی ہے۔
یہ جاہل ان پڑھ پڑھے لکھے یہ رسول کے علم غیب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. مولا علی کب کا نقشہ فرما رہے ہیں اور پھر آپ کے ہاتھ میں نیزہ جو بھی ہے جا کے ایک لکیر کھینچی روتے روتے فرمایا یہاں ایک جماعت آئے گی ان کے خیمے یہاں ہوں گے سواریاں یہاں ہوں گی لاشیں یہاں گریں گے اور بغیر وقفے کے ادھر گردن کٹائیں گے سیدھے جنت جائیں گے. یہ درجنوں احادیث ہیں. میرا حسین جب جا رہا ہے اسے ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہے. یہاں پر ایک اور روایت بھی سن لیں کہ ایک دن امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا. وہ کہتے ہیں سرکار کو جب جبریل نے بتایا یہ بچہ, کیونکہ حضور بیٹھے تھے جبریل سے محو گفت و شنید تھے, حضرت امام حسین جو آئے آ کے بی بی پاک کی باہوں کا وہ جو تھا نا دائرہ توڑا اور اندر چلے گئے اور عادت یہ تھی کہ چھلانگ مار کے انج نہیں کہ ریکویسٹ کرنی ہے, ریکویسٹ کیڑی ساڈا اپنا جو گھر ہے, آنا اور اے نہیں کرنا کہ نانا بلکہ سیدھا ہی چھلانگ لگانا تے آ کے پھر انج نہیں انج بہ جانا, نہیں انج نہیں سمجھ آئی. بچے آندے نے آ کے چپ کر کے گود وچ بہ کے ادے تک دے نے, پر حسین پاک دا طریقہ اے نہیں سی آنا ہے آ کے سیدھا گود وچ چھلانگ لگانا, پھر سرکار دے ایک ہاتھ اتھے پانا دوجا اتھے پانا, پھر منہ دے اتے سیدھا ہی منہ ٹکانا, پھر جدوں تکر نانے نے انج نہیں فرمانا انہاں نوں چین نہیں آنا. ایک وکھرا مسئلہ ہے, اے وکھرے ناز نے, اس واسطے آدھے نے ناز والے نیاز کیا جانے, ناز والے نیاز کیا جانے, کفر والے نماز کیا جانے, اور جو پلیدوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے, اور جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے. یہ ناز, یہ انداز, یہ اٹکیلیاں, یہ محبت کی پہیلیاں, یہ عشق کی حویلیاں, یہ چس, یہ رس ہے کوئی ایسا کہ نبی کے ساتھ یوں فری ہو. ایک مرتبہ میرے نبی کا پاؤں کسی کی گود میں آیا وہ پھر ساری عمر للچایا. لیکن یہ عجیب ہستی ہے, عشق ہے, مستی ہے, یہ بطول زہرا کی بستی ہے. اس لیے اب جبریل نے حضور سے پوچھا, اب جب یہ کچھ مظاہرہ ہوا ہوگا تو بتانے کی ضرورت ہے, پر ڈسکشن ہوتی ہے محبت میں. جب پیار ہو جائے نا تو پھر پیارے چ پوچھنا خواہ مخواہ ایک مکے تے دوجھی چول دے ماں. یہ پیار کی عادت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہوں ان سے ہم کلام, کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب. وہ ہوئے ہم سے ہم کلام, اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام, اللہ اللہ. جبریل بھی باتیں کرنے کے لیے ترستا تھا, کبھی کبھی یہ بادل اس پہ بھی برستا تھا. اب چاس لینے کے لیے پوچھتا ہے, اے جی تانوں چوکھا پیارا لگدا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جی بھی تینوں شک ہے,
تیرے جیا VVIP آوے تے پھر نبی دے وچکار اے آوے پھر تیرے تو توجہ ہٹ جاوے تے پھر ویری امپورٹنٹ پرسن ہی ویکھ دے رہ جاوے پھر ویکھ تیرا پروٹوکول ہو گیا گول کیونکہ حسین آ گئے ساڈے کول. نہیں سمجھ آئی؟ تسی جبریل نو کی سمجھ دے ہو؟ جبریل ایک ہستی ہے، ایک کائنات کا سلطان ہے جبریل، اور پروٹوکول ہے جبریل کا، خدا کا نمائندہ ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے نمائندہ کس کا. آپ نے شاہ صاحب کو صدارت دی ہے، اے نہیں ویکھے شاہ صاحب کون نے، تساں ویکھیا پیچھے کون ہے. اصل کو دیکھا جاتا ہے. جبریل نمائندہ خدائی، پر جیڑے ویلے شمع مرتضوی آئی تے مچ گئی دہائی تے جبریل نے پھر اسے واسطے انہیں آکھیا چوکھا ہی پیارا لگدا ادھے نال بڑی محبت ہے. فرمایا تک نہیں رہے ہو، ابھی کوئی شک رہ گیا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں ہم ورقہ زندگی کا اٹھائیں، جو چیز چھپی ہے وہ بتائیں. فرمایا کرم فرمائیں. اب اس نے کھول کے ورقہ غیب والا اس نے کہا یا رسول اللہ ان امتک ستقتلہ، یہ جو جان جگر سے پیارا ہے، جس کا اتنا حسین نظارہ ہے، آپ کی اپنی امت کلمہ پڑھنے والی اس کو ذبح کر ڈالے گی. اب قیامت ٹوٹی رسول اللہ کے دل پہ. یہاں آ کر مجھے ایک بات یاد آئی، کہیں بھول نہ جاؤں. حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن، بہت بڑے علامہ زمان، ہمارے دور کے جتنے ہیں بڑے بڑے علم کے اپنا شاہ سوار، حضرت مولانا ہزاروی کی جیب کی گھڑی کی طرح، ہمارے جیسے پورا لاکھ ہم سے اونچے، ان کے ہاتھ کی چھڑی تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں 2.5 عالم ہیں. 2.5 کتنے؟ 2.5 عالم ہیں. فرمایا ایک ماں، ایک مولوی سردار فیصل آباد تے ادھا کاظمی شاہ. تے جے اساں ہوندے تے انہاں آکھنا سی انہاں نوں جُتیاں والی جگہ تے بٹھاؤ، یہ ہے نہیں ککھ نہیں، نتھنگ. وہ اتنی بڑی ہستی، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے. جوش میں آئے علامہ زمان، کہنے لگے اگر یزید جنتی ہے پھر ابو جہل نو بھی جنت تو کوئی روک نہیں سکتا. نہیں سمجھ آئی؟ جے یزید جنتی ہے پھر ابو جہل نو بھی کوئی. انہاں آکھیا کی گل کر رہے ہو؟ انہاں فرمایا ابو جہل نے جنیاں چوٹا ماریاں نبی نو او تن دے اتے ماریاں، پر یزید کمینے نے نبی دے کلیجے تے چوٹا ماری. جیڑا نبی دے تن تے چوٹاں چلاوے، ایک او کمینہ جیڑا نبی دے جگر نو چھلنی کر چھڑے، او کتھو جنت جاوے گا؟ اوہ غلطی ہوئی ہے، جنہیں بولیا غلط بولیا. اس واسطے یزید اس پلید دا نام ہے جنہیں نبی دے کلیجے نو چوٹا ماریاں، بلکہ نبی دے کلیجے نو چیر کے رکھ دیتا، کیونکہ میرے نبی نو حسین دل تو بھی پیارا ہے، جان تو بھی پیارا ہے، کلیجے تو بھی پیارا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے ہو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. مدینہ چھوڑ دیا، حوصلے کا کام ہے مدینہ چھوڑنا، پھر مکہ چھوڑا. اور ہم تو رواجی حضرات ہیں، ادھر یکم محرم ہوئی کپڑے بدل لائے، ادھر 10 تے پھر بس ساڑا کام پورا ہو گیا.
غم منا لیا اساں غم منا لیا تے ذاکراں پورے سال دا کھاتا کما لے نہیں سمجھ آئے اے تاجر نے اے ذاکر نہیں اے تاجر نے انہاں ظالماں نے 10 دن روٹی کمائی جو جھوٹی کہانی سنائی پھر انہاں نو پورا سال یاد نہ آئی پر آج میں حیران نہ اے محرم نہ 7 نہ 8 نہ 9 نہ 10 ہووے سفر تے انہاں دا ذکر چاسے ہے کہ نہیں اج جا کے پوچھو عاشق او نہیں جیڑا موسمی تے سیزنل ہووے او سیزنل کسائی ہے تانوں نہیں سمجھ آئی ہے عید دا موسم ہوئے نا زمان میاں تے بکر عید تے پہلے دن او مستری بھی کچھ پا کے چھری تے چوک کے او مڈھی تے 2-4 تبلچی نال لے کے آدھے آج چل آپ 2-4 بکرے برباد کریے تے او جڑے ویلے 3 دن عید دے گزرے تے پھر ویکھیا تے او چاؤ کے جڑا تہاڈا ورکشاپ والا اوتھے اٹاں پہ چکن وے تسی تے کسائی سو انہیں آکھیا سی موسمیاں اے جنے جے اے سیزنل جے اے موسمی جے لیکن آج جڑے ذکر پہ کر دینے ہوں دے موسمی تے موسم دا منہ تک دے لیکن موسم جیڑا بھی ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ نہیں موسم گلو لالا کا پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے ہمیں نہیں معلوم محرم الحرام سے ہمیں تعلق ہے تیرے نام سے آج اساں ٹھیک ذکر کروایا جتنا لیٹ ہویا اتنا چنگا ہویا کم از کم اے روایت تا ترٹی جان موسمیاں تو اساں ذکر حسین دا پہ کر دیاں تے مہینہ کیڑا ہے محرم دا اچھا سفر دا ہے میں کہ دھوکہ دیواں شاید کھا جاؤ لیکن اجے تیکر تسی جاگ دے پئے ہو ورنہ لاہور آلے خیر نال انہاں دا اے حساب ہے کہ بس اتو 11 تے 9-2-11 سبحان اللہ پھر انہاں نو تقریر سناؤ تے پھر چپ کر کے او اینج کر کے سبحان اللہ تے پوچھو میں کی آکھیا ادن اعتبار آکھی جا میں نے جان کے دھوکے والا جملہ بولا میں نے کہا کہ شاید سو گئے ہیں اللہ کے لیے ہو گئے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہو تے جدوں تکر تساں آرام فرماونا نہیں میں بھی آج تقریر نو مقامنا نہیں سبحان اللہ کلہ زمان تو تے میں سبحان اللہ غلام فریدہ یار دیکھی تے سکو پہنی پہ گئی چکی کیوں جی بلکہ غلام فریدہ انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون دے مدینہ چھوڑا مکہ مہینہ کون سا تھا رجب کا مہینہ تھا جب مدینہ چھوڑا رجب کا مہینہ اختتام تھا ادھر معراج کی شب چلے ہیں اب پھر رجب سے آگے شعبان پھر رمضان پھر شوال پھر ذیقعد پھر ذی الحج پھر محرم
اتنے مہینے سید پردیس میں، میرے تیرے 10 دن سید پردیسی پردیسی پردیسی، اور پھر محرم کی 10 کو بس نہیں ہوئی، دکھ 10 کو تو شروع ہوئے۔ سوچو ذرا کیا کلیجہ ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا مشن ہے۔ مدینہ کون چھوڑتا ہے؟ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون دے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو۔ تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو۔ پھر مکہ چھوڑا تو کب؟ مکہ چھوڑا عین 8 ذی الحج، ادھر حاجی چلے مینا، سید چلا کربلا، انہوں نے لباس بدلے چادریں پہنی، چلو مینا کو۔ او سونے او تسی بھی چلو، انہیں آکھیا تسی حج کرو مینا دا، اسا حج کرانگے دیدار خدا دا۔ پھر رستے وچ ملن والے مل دے رہے، روکن والے روک دے رہے، حق محبت دا ادا کر دے رہے، منتاں کر دے رہے۔ لوکی آکھدے نے رکے کیوں نہیں، اے بھول جاندے نے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نو رستے وچ آپ نے فرمایا سی کہ میرے ویر نہ روک مجھے، نہ ٹوک مجھے نانے نے ایک حکم فرمایا ہے، میں نے وہ سینے میں چھپایا ہے، اور وہ راز یہاں نہیں کھولوں گا، کسی سے نہیں بولوں گا، کیونکہ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھاویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے، اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھاویں چور ہی جھگڑا لٹ جائے، تے وارث شاہ پالی ہوئی چنگا، جیڑا وچھڑے انو کردہ جٹ جائے۔ سید نے اپنے نانا کا فرمان تو بتایا، لیکن کیا فرمایا یہ نہ بتایا۔ ایک مسئلہ بیچ میں آیا، وہ لازمی یاد رکھنا۔ آج کل مکے میں بیٹھ کے مولوی مکی، پتہ نہیں باجرہ ہے پتہ نہیں مکی ہے، ایسے 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 رتے رومال پا کے چنجھاں کڈ کے بے کے کعبے دے سامنے، کعبے یہ پتہ نہیں مولوین کے گابے، اتھے بے کے ایک ملوانا پہ آکھے کہ اے حسین دے ابے نوادن مشکل کشا، اگر ہوں دا مولا مشکل کشا، اپنے پتر دی مدد کردہ۔ میں آکھیا چوپ کرو اے نا مردہ، یا تے جاہل پڑھ دے نہیں، یا دل دے کعبے چ وڑ دے نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ حضرت جبریل نے جب سرکار کو کہا کہ آپ کے اس شہزادے کو امت قتل کر دے گی، سرکار نے بولا تھا جبریل مشورہ دے، مشیر جو ہے وزیر ہے میرے نبی کا جبریل، مشورہ دے جبریل، ہاتھ اٹھاؤں تقدیر بدلواؤں یار مناؤں۔ جبریل نے مشورہ دیا، انہو امر قد کتبہ اللہ، یہ امر الہی ہے، یہ اللہ کی قضا ہے، اور تو سراپا رضا ہے۔ اب لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں، یہ اللہ کی،
قضا ہے، قضا ہے، فیصلہ ہے خدائی، اب تیری مرضی، حالانکہ تو صاحب رضا ہے، اور جو ہوتے ہیں رضا والے وہ رب کو نہیں کہتے انج کر یا انج کر، او آدھے نے جیوں مرضی آوی ہوئی ٹھیک ہے، یعنی گل میری ہاتھ تیرے سجنا، گل میری ہاتھ تیرے سجنا، تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہیں سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا۔ رضا سمجھتے ہیں؟ رضا کا مطلب یہ ہے جو یار جس حال میں رکھے، واقعہ بھی ٹھیک ہے لیکن مسئلے سمجھے۔ یہ اعتراض ہے نا، بڑا اعتراض ہے جی، مولا علی نے مدد کیوں نہیں کی؟ اوے اندھے، کبھی تو نے سنا ہے کہ بیٹا پی ایچ ڈی کا پیپر دینے جائے اور حال میں ایگزامینیشن حال میں پہنچ جائے تے پچھوں پیو پہنچ جاوے پترا ڈاڈھا اوکھا پیپر ہے، نکل باہر، اے پیپر نہ دے تو ڈاڈھا دکھا تھی سے، پسینہ آوے سی، تھک وے سے، مک وے سے، پتر پیپر نہ دے، متا پی ایچ ڈی کر بہیں، تو چنگا ای میں ہی رہیں۔ اے مندہ سے اے پیو بھلا کیتا کہ برا؟ تسی گئے سو میٹرک دے تب امتحان دین پیچھو دادا دی پہنچ جان، آ میڈا پترا تے کو پیو ڈاڈھا ہلاک چا کیتا، اے امتحان نہ نکل باہر، تیرے پیو نالا پہ مکساں، میرے پوترے کو ہلاک چا کیتس، ڈاڈھا بھلا کیتس۔ مکی دا پوترا، باجرے دی اولاد، مولا علی پتر نو امتحان دی، وہ ایگزامینیشن حال امتحان گاہ سے نکالنے والا نہیں، علی تو خود امتحان میں، تے رب پچھو آکھے والا نبلو ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، 5 پیپر لوانگا جیڑا انہاں دریاواں تو گزر جاوے گا تے وبشر الصابرین، او صابراں دا تاج پاوے گا۔ ہن دس نبی اپنے نواسے نو صابر بناوے گا یا ناکام فرماوے گا؟ جن نے بھیڑے منہ انیاں بھیڑیاں گلاں، وہ آدھے نے منہ بھیڑا ہوئے گل تے کچھ چج دی کری دیئے۔ یہ مشکل کشا حق ہیں، یہ پاک مصطفیٰ حق ہیں، یہ تو کہتے ہیں صبر کرنا۔ مجھے کسی مہین کمزور ترین کوئی 2 سطریں پوری تاریخ میں کوئی دکھائے کہ یہ تو سارے کہتے رہے، حضرت ثابت بنانی میرے نبی کے تابعی، حضرت انس کے شاگرد، 40 سال حضرت انس کے گھر کا پانی بھرنے والا حضرت ثابت، وہ کہتے ہیں اساں بھی منڈے ساتے سن دے ساں حسین شہید ہونا ہے، حسین شہید ہونا ہے۔ وہ گلی گلی وچ گل دھوم گئی، پر ایک دن بھی اے نہیں سنیا کہ بی بی فاطمہ آکھیا ہوئے ربا بچا۔ ایک واری کسے آکھیا ہوئے مولا علی ربا بچا، مصطفیٰ آکھیا ہوئے ربا بچا، بس اے آکھیا صبر۔ تے اس امتحان وچ جانا سی تے پھر رب نے کرم کمانا سی تے مقام اچائی۔ شاہ منصور بیٹھے سے جدوں سولی تے چڑھ رہے سن نا تے لوکاں پوچھیا منصور مر جانیا اے تے دس صبر کی ہوندا ہے؟ کیا پوچھا؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ آگے منصور نے کہا کہ سر کٹ جائے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ جائے، اور پھر بوٹیاں اڑائے ہوا میں اور اوف نہ نکلے، صبر کہتے ہیں اسے۔
انہاں آکھیا انج دا بھی کوئی ہونا ہے؟ انہیں آکھیا میں نکڑا حسین ہاں مینوں تک لمی، میں نکو جیا حسین ہاں غلام حسین مینوں تک لمی۔ تے تانوں میں دسیا سی کہ اگلیاں نے اکھاں بھی کٹ دتیاں، پیر کٹ دیتے، ہاتھ کٹ دیتے، پھر انہوں بوٹی بوٹی کر دیتا تے لباں تے مسکراہٹ بھی رہی۔ امام ابن کثیر آکھدا ہے کہ جدوں اکھاں کڈیاں گئیاں او دے ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، زبان کٹی گئی، ڈر تے ڈر او دے چہرے دا رنگ بھی نہیں بدلیا۔ انہاں آکھیا انہاں صبر، انہاں آکھیا میاں نوکر مالکاں نوں کدے تکیا ہوندا، میاں غلام حسین اصل صابر سی امام حسین۔ ایک کالے حرف پڑھ پڑھ کے انہاں دے کالے ہو گئے، اتوں بھی مکالے ہو گئے تے ودے بنے پھر دینے سکالر۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وعدے نے عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے، عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مالک حسن ازل دے سر دتے، سر دتا نہیں سر دتے پر اف نہ کیتی تے خوشیاں کر کر چل دے۔ رستے میں ہور بھی آیا، اس کو پانی پلایا، اس کے جانوروں کو پانی پلایا، ویلا نماز کا آیا، میرے امام نے فرمایا چاہے تو الگ پڑھ چاہے ہمارے ساتھ پڑھ۔ اس نے کہا سونا جو کچھ ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم غلام ٹھہرے آپ امام۔ ایک تھرمامیٹر ذرا رکھ لو، دو لفظ میرے احتیاطاً یاد رکھنا۔ آج کل یوٹیوب میڈیا ویسے تقریر، جیڑا مولانا تقریر کرے تے آکھے نا حضرت حسین، کی لفظ آکھے؟ یا آکھے حسین رضی اللہ عنہ، یا آکھے حضرت حسین، سمجھ لینا کسے خارجی دا پتر ہے۔ اے میں تو انہوں لکھ کے دے سکتا۔ جیڑا بندہ آکھے نا حضرت، حالانکہ بڑا ادب دا لفظ ہے، ناراض بھی نہ ہونا، حضرت حسین اے بالکل انڈیکیٹر ہے تے پکا انڈیکیٹر ہے کہ اے کسے خارجی دی نسل لے، اے دی اندروں بدل گئی شکل لے، اندروں اے پلید ہے، اے دا اصل امام یزید ہے۔ تے تسی آکھو گے پھر اصل دی پچھان، اصل دی پچھانے جدے دل چھوڑے نا پیار تے راضی خیر الانام، انہیں آکھنے حضرت امام۔ میں ایک وڈے ملوانے نو پوچھیا، میرے نال انہاں دا اٹھنا بیٹھنا، میں آکھیا تانوں بیماری کی ہے؟ ایک نہیں دوجا نہیں، 6 من والا بھی ہوئی تے 4 من والا بھی، تسی سارے نو ایک بیماری ہے جدو امام حسین دا نہ لیندے ہو، امام بچو گول کر جاندے ہو، حضرت حسین آکھ دے ہو۔ انہاں آکھیا کیونکہ شیعہ امام کہتے ہیں۔ میں نے کہا شیعہ تو اللہ کو بھی ایک کہتے ہیں، جے انہاں نال زیدی رکھنی ہے وہ اللہ اکبر آکھن، تسی رام رام کرو، اے کیڑا دین ہے؟ امام تو پھر میں پوچھیا تسی کتھے نماز پڑھان دے ہو؟ آکھے لیبلٹی۔ اچھا تسی سرکار؟ میں گلبرگ۔ تسی سرکار کتھے دے؟ آکھے میں اتھے امام ہاں۔ میں کہ سبحان اللہ، منہ ویکھ امام، او تیری 4 اٹالی مسیت دا جڑا مولوی جنوں زارا با یضربو نہیں ہوندا، جڑا 3 دن مسیت مدرسے نہیں گیا، او امام صاحب، اے امام صاحب، گرو مانگا ٹالا امام صاحب، اے شیراں والے والا امام صاحب۔ میں آکھا ٹکے دے تسی بندے، تسی سارے امام تے حسین خالی حسین۔
تہاڈا کعبے والا مولوی امام کعبہ او امام فلان تے اے نہ تواڈے ڈیڈ ٹکے دے مولوی نو امام آکھنا ٹھیک ہے تے جیڑا عرش فرش دا شہنشاہ ہے ہاں امام حسین امام ویسے فٹ آندا ہے لفظ بلکہ او پوشاک ہے جڑی انہاں دے اتے ہی جچ دی ہے اے او دستارے جنہاں انہاں نو ہی سونی لگ دی ہے امام حسین اساں تے انہاں دی جتیاں دے صدقے ودے بنے ودے ہیں اصل تے اے ہی امام نے جے اے امام نہیں تے پھر ابو حنیفہ بھی امام نہیں نہ امام شافی کوئی امام ہے نہ بخاری پھر امام ہے بخاری میرے حسین دے بھکاریاں دے بھکاریاں دا بھکاری جیڑا انہاں نو نہ آکھے امام انہوں سمجھی پکا شمر دا غلام تے او تو دور ہٹ جاویں نیڑے نہ جاویں تے اپنے نیٹ تے پھر انگلیاں نہ دباویں آج کل اے بھی بیماری اے بھی نہ چیک کر لواں چساں نہ لیا کر بالاں دی طرح پکا ہو سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جوکاں نت نویں نہ یار بنائیے وان کمینی آلوک دوسری نشانی میرے نبی دی جیڑا مولوی آکھے نا محمد الرسول اللہ نے فرمایا جیڑا آکھے نا محمد الرسول اللہ نے فرمایا خالی آکھے نا محمد الرسول اللہ سمجھیے دا پیو غلام اللہ سمجھ لمیں اے نامراد وچوں اے دے کوئی گڑ بڑے تے وچ پلیتی ہے اے انجے آگیا مسیتی ہے نبی پاک دا جدوں نہ آوے نا تے بندے دی آنکھ بھی جھکے تے ناک بھی جھکے تے لاک بھی جھکے میرے مولا علی جدوں لینا نا میرے حضور دا نا تے پھر آکھنا کہ حبیبی و خلیلی حالانکہ نبی پاک دا بھیرا ہے تے ویر ہے ساڑا تا پیر ہے لیکن نبی پاک ویر ہے حضور فرمائے تو میرا بھیرا ہے انت آخی فی الدنیا والآخرہ لیکن جدوں خود بولنا آخنا کہ میں نو ایک گل کیتی کنے حبیبی و خلیلی میرے معشوق میرے محبوب میرے خلیل ہائے ہائے نبی پاک بندہ انجائے نبی پاک فدا ہو نفسی و روحی جدوں حضور دا نا لو اللہ دی قسم ہے مینوں انہاں ان پڑھاں دے اوتے رشک آوندا ہے جیڑے ویلے حضور دا نا لیندے نا مینوں تے انہاں فلم سٹاراں دے اوتے رشک آوندا ہے علامہ صاحب جدوں حضور دا نا اے جنہاں نوں لوگ آدن نا اے فلاں اللہ معاف کرے پھر معاف کرے لوگ آدن کنجر میں انہاں دے منہ چوں جدوں حضور دا نا سنیا او ہونٹاں تے حضور پاک دا نا آیا تے اکھاں وچ ہنجوں میں آکھا کروڑا مولوی ایک پاسے تے ایدی ایک ہنج میں تانوں مثالاں زندہ لوگ نے سلطان راہی نو میں ایک دن دے انٹرویو سنیا حضور دا نا آیا انہیں انج چس نال لیا چس آ گئی متھے گھسا گھسا کے مر جانے انج نہ کر پہلے کوئی سلیقہ سیکھ نہ بن خالی سیکھ جدوں حضور دا نا لینا ہے نا سلطان ناصر الدین سلطان ناصر 22 سال جس نے ہند پہ حکومت کی رضیہ سلطانہ کا بھائی پیو کنجدہ تے پتر انجدہ سلطان ناصر الدین ایک ادا غلام سی تے نا ادا تاج دین ادا نا سی محمد تے جدوں پکارنا انہوں آکھنا عزیزی محمد
حبیبی محمد ہن ہووے نوکر تے او بھی چاہ لین والا اوقات ویکو سکیل ہی جے دا کوئی نہیں ہووے ہند دا بادشاہ تے اپنے او سکیل لیس ملازم نو آکے حبیبی محمد او میرا محبوب محمد ایک دن او آیا تے آکھن لگا تاج دین تاریخ فرشتہ ہے تاج دین تے انہیں سنیا نا کہ اتنا دن تے مرغی کھوائی اج دال بھی نہ آئی زمان میاں یاد رکھی تو اے نہ ہوئے کہ آج گلاب دیاں پتیاں تے اگلے دفعہ چمبیلی بھی نہ ہوئے وہی کم کر جڑا ہمیشہ کر سکیں آج تے تو جا کے میں نو سڑک تو لے آویں تے پھر آکھے اینج تے اینج تے اینج مسیح تے چاہ جا بندہ وہی کم کرے جڑا ہمیشہ ناصر الدین آکھیا تاج دین او دے کلیجے چ ٹھا جو وجی وہ نوجوان اگلے دن آیا ہی نہیں ایک دن دوجا دن تریجا دن تے بادشاہ نے قاصد بھیجے انٹیلیجنس آئی جی ایس پی سارے جا انہاں او دی جھونپڑی دا پردہ چایا انہوں بیمار پایا چوک کے لے آئے تے بادشاہ ناصر الدین پوچھیا او حبیبی محمد ہون انہیں سر چایا انہیں آکھیا تو 3 دن نہیں آیا تو بڑا سانو ترس آیا انہیں آکھیا بادشاہ سمجھ نہیں آیا اساڑے کو غریباں کلو کوئی غلطی ہو گئی تو ساڑا نا ہی بھول گئے تسی او پرانا پیار ہی بھول گئے اساں غریب تا رول گئے اساں تواڈے کولوں اس پیار واسطے ہی تے آندے ساں تساں سمجھ دے رہے ہو پیسہ واسطے آندے ہاں اے غلط فہمی نہ رکھنا اساں پیار واسطے آندے ہاں تے گرو مانگا ٹالے ہوئے ذہن چ رکھنا پیار واسطے آندے ہاں متا تانوں غلط فہمی ہوئے پیسے اور جگہ بڑے نے ناصر الدین میں تے آندہ سا اس پیار دی خاطر تے تساں پیار ہی چھڑ دیتا اساں پھر تواڈا دربار ہی چھڑ دیتا اساں دربار ہی چھڑ دیتا ناصر الدین دی آہ نکلی انہیں آکھیا معاف کریں یارا اس دن اساں بے وضو ساں ہائے 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 اے تو تے بے شک نو کریں پر اے ساڑے او اے ایمان ہے اے چاسے اے راسے اے اصل ایمان ہے یاد رکھو گے جیڑا بدبخت بھامے او کعبے دا غلاف پورا لپیٹ کے ناف دھنی جنی داڑھی رکھ کے تے 70 قرآن چوک کے بھی آکھے نا محمد الرسول اللہ فرمایا سمجھ لمینا مراد دے اندر داغے تے جیڑا آکھے میری سرکار فرمایا میرے حضور فرمایا میرے آقا فرمایا تو انہوں لہجہ دس دے گا غلطی نال کوئی لفظ تو لہجہ تو انہوں دسے گا کہ ایک نمبر ہے کہ 2 ہے کہ 3 ہے کہ پرائے اس واسطے جدوں بھی نہ لینا امام یہ وڈے لقب نہ دے سکو تو اے تے دے سکتے ہو امام حسین امام دا معنی اے ہے جڑا سب تو اگے تے لکھ رکھو پوری امت تو حسین اگے کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی کاغ نہ ہوندے بگے تے امام حسین سب تو اگے تے ٹرے روکن آلے روک دے رہے تے اگے او کون آیا ہور آیا انہوں بھی نماز پڑھائی امام منیا نال ٹریا کربلا پہنچ گئے تے 3 محرم نو جدوں پہنچے تے ادوں عمر بن سعد آیا او بھی پوری بھاری فوج لے کے جدوں
آمنا سامنا ہویا. میں اس واسطے آکھیا حسین سب تو اگے کہ جدوں جان دین دی سر کٹان دی واری آندی ہے اس ویلے کلیجا منہ نو آندا ہے. پھر ایک بیٹا دوسرا بیٹا، ایک بھائی دوسرا بھائی تیسرا بھائی بھتیجا بھانجا، ان اور ایک ایک فرد جڑے اے نے ایک ایک بندہ پوری امت تے بھاری. حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے سن کہ لوکو اس ویلے جڑے کربلا وچ اے پہنچے نے پوری کائنات وچ انہاں دے بھار دا بندہ ہی کوئی نہیں سی. سارا جگ تھلے 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 تے انہاں دا ہی کوئی علی اصغر ولے ولے ولے. اور پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے. جو محبت میں مرے تشنا دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے. اے واحد ہستی اسے منزل دے اتے میرے امام عالی مقام دے ایک ایک کر کے مقابلہ جو ہویا حق تے باطل دا. ہن لمبی تقریر کی تے تفسیر کی تے میرے امام دا ایک ایک یار آندا رہیا، اپنی گردن کٹاندا رہیا، روٹھا یار مناندا رہیا تے سیدھی جنت جاندا رہیا. تے جدوں آپ دا سجا بازو حضرت زہیر بن قین کی نا سی، زہیر بن قین اے آپ دا میمنہ لشکر دے 3 حصے سن، چھوٹا جہا لشکر تے سجے لشکر دا سالار حضرت زہیر بن قین. جدوں آپ گئے پہلے خطبہ فرمایا پر ظالماں نو سمجھ کیونکہ کاماں دے پتر ہنس نہ بن دے، بھامے موتی چوگ چگائیے تے مٹھے کوڑے کھو مٹھے نہ ہوں دے، بھامے 100 منا کھنڈ پائیے ہو. زہیر بن قین آکھیا یزیدیو تانوں حق نظر نہیں آندا تے پھر کڈی جدوں تلوار او بھی بن گئی ذوالفقار، پر لڑدیاں ہو گئی جندڑی پار. تے جڑے ویلے امام عالی مقام نو کیتی پکار آ جا میرے یار، جدو امام حسین پہنچے آکھیا پاک حسین سونے امام لجپال دوستا اساں یاری توڑ نبھا چھوڑی. اے بچپن دا میرے امام دا یار سی، انو بچپن تو پیار سی، اس ویلے دا انو انتظار سی. تے جدو میرے امام نے انو چکنا چاہیا انہیں ہاتھ چک کے گل وچ امام پاک دے گل وچ بازو پایا. انہیں آکھیا ہن چکن دی لوڑ نہیں، سانو مک جان دے سانو مٹ جان دے، پر یارا دل نو نہ لاویں لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے. عشر دیہاڑے شرما رکھی پردے کج لئی میرے، او یاریاں اج دیاں یاریاں نہیں. زہیر بن قین نے بھاویں اچا یار ہوئے یار تا یار ہوندا ہے، آپ نے ہاتھ چایا او مردیاں جاندیاں میرے امام دے اتھے پایا تے آکھیا میرا حسین اساں تے ٹر جاندے پیاں، اساں جاندے پیاں توڑ نبھاندے پیاں، لیکن سونیا تو فکر نہ کری ساڈا تے اگے کوئی ہووے نہ ہووے
تیرا بڑا استقبال ہونا ہے۔ پوچھ لو علماء کولوں گل وچ باواں سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چڑھ نہ جاواں انج پا کے باں گل وچ تے آکھیا حضرت پاک امام نو یارا اساں تے رلے کھلے لوگ شکرے رب تیرا ساتھ عطا فرمایا اساں ایک سر سیو لٹایا پر تو تے اس ذات دا سایہ زہرا دا جایا تے جدو تو جانا ہے تیرا ہونا ہے استقبال تیرے انتظار وچ خود آمنا دالالے تیرا تے جیونا بھی کمالے تے جانا بھی کمالے اساڈے ورگے ڈرن تے مرن تو ڈرن لیکن تو کیوں ڈرے یارا تو جدو جاویں گا امیر حمزہ آن گے اے زہیر بن قین دے لفظ نے سونیا جدوں تو جاویں گا مولا علی لجپال کریم آوے گا جدوں تو جاویں گا او دو پراں والا جڑا جنت وچ اڑدا اے او بھی آوے گا تینوں گل نال لاوے گا تے تو کیوں ڈرے سونیا موت کولوں بس منٹ لگنے نے تساں جامنا اے سیاں آمنا اے انج دے ہومن یار انج دے ہومن کربلا دے یار تے جدوں یار نے آخری ہچکی آئی تے لاش میرے امام نے چائی او بھی جا اتھے بچھائی تے پھر حضرت علی اکبر دا وارا آیا اللہ اکبر او جنوں پال دے سنبھال دے تے جڑی تصویر سی پاک رسول دی اس تصویر نو تک تک کے نظراں محبوب تے رکھ کے اے دے حسن وچوں مزے نبوت دے چکھ کے بڑا سنبھالیا بڑے پیار نال پالیا پر اج علی اکبر دا وی ویلا جدوں آیا پاک حسین میرے لجپال امام نے انہوں بھی پٹکا شہادت دا بنوایا ہتھاں نال روانہ فرمایا پر جیڑا گیا واپس نہیں او بھی اسے زمین کربلا تے انہاں بھی اپنا آپ رب دے نامے لایا تے جدو ادرکنی دا نعرہ لایا میرا امام آیا آ کے پتر دی اکھاں چہرے وچ مٹی نو پایا ظالماں گھوڑیاں نو دوڑایا او دا بند توڑ دیتا میرے امام گر کے پتر نو سمیٹیا ایک ہوندا ہے چانا ایک ہوندا ہے سمیٹنا اس منزل تے میرے امام آکھیا اکبر بیٹا علی اکبر بیٹا اے ظالم تیرے نانے نو کی منہ وکھان گے حشر وچ کس منہ نال آن گے جنہ تیرے نال کیتا میرے نال کے کیتا آپ نے لاش نو اٹھایا تے لپیٹ سمیٹ کے گنڈڑی دی طرح آ کے او اتھے ہی بچھایا امام ابن کثیر ابن اسیر سارے آخدے نے سیدہ زینب پردے دی پابند پر جدو لاشا حضرت علی اکبر دا آیا بی بی نے خیمے دا پردہ چایا آہ کر کے ڈگی بھتیجے دے چہرے دے اتے تے آکھیا پترا آنکھ کھول کچھ تے بول لجپال بھتیجے بولتے سہی
وے میں چملا زلف زنجیر تیری لجپال بتی دیا بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر بھول جان گے اکبر تے بھولنی نہیں تصویر تیری مینو اپنے پتر لجپال بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر بھول جان گے اکبر تے بھولنی نہیں تصویر تیری سید زادیا تیرے حوصلیاں تو صدقے او شہزادے او تواڈے حوصلیاں تو صدقے میرا چشتی بابا میرے حضور مہر علی دا غلام سی آزم او دا نام سی تے او دا اے مشہور کلام سی او آدھا ہوندا سی 3 دن دے تیری ہائے بیٹھے تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر وے ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیعت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شاناں آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان 3 دن دے تیری آئے بیٹھے تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں تے میں اس حسین تو صدقے جنہیں انے لاشے چائے نے کئی واری گئے تے آئے نے اوے اپنے جگر دے ٹکڑے لٹائے تے نہیں کیتی اندروں آئے کوئی یہ ہو جا میں نو بہادر وکھا علماء دا قیمتی وقت ہے یہ سوکھا کام ہے ایک پتر دا لاشا چکنا پہ جائے نا پیو پاگل ماں پاگل بھینا دا ہوش ایک بھائی ہوئے اتھے ایک انگریز سی مسٹر گب بڑا مشہور انہاں دا مستشرق ہے عیسائی سی پر وہ آدھا ہے جدو حضرت علی اکبر دی انہیں گال کی تھی وہ آدھا ہے کہ کائنات دے وچ انج دا بہادر کسے ماں جمڑا ہی نہیں حضور جدو تولا نالے تول دینے پھر صحیح بول دینے او کنج وہ آدھا ہے پوری دنیا وچ جیڑا سب تو بہادر بندہ گزریا ہے او دا نام ہے رستم کی نام ہے رستم تے رستم زمان انہوں آدن جڑا پورے زمانے وچ اور رستم نہیں ہوندا رستم زمان رستم تے ایک ہویا نا جیڑا اپنے بازو دی طاقت دے ملکاں دے فیصلے کردہ سی او دا نام کی سی رستم تے رستم دے پتر دا نام سی سہراب کی نام سی سہراب تے کہانی لمبی بس اشارے چ میں گل کرنی ہے سہراب غلط فہمی تے سازش دے تحت سہراب نو لوکاں نے پیو دے مقابلے چ لا کھڑا کیتا پتر نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرا پیو ہے حادثہ دیکھو زندگی دا سہراب تے او کیکاؤس دا پہلوان ادوں افراسیاب دا ڈیرا 2 ملکاں دی ٹکر تے لڑا دیتا پیو تے واہ او دنیا واہ تے جدوں سہراب سامنے آیا او دے اتے جوانی سی تے رستم دے اتے بڑھاپے دی روانی سی ظاہر ہے بڑھاپے دی نشانی سی تے بڑھا شیر جدوں بڑھا ہو جاندا ہے پھر وہ جنگل دے کتے بھی انہوں پہ جاندے نے
پر رستم تے سہراب جدو ایک دوجے دے سامنے ہوئے تے سہراب دی اٹھ دی جوانی تے چڑھدا شباب انہیں پڑھ بسم اللہ تے سمجھو اگوں آیا تے انج جو ہاتھ دھوبی پٹکا پیو نو لایا تے پہلے ہی کلا زنگ دے وچ پیو گھٹنے دے بل آیا جدوں گھٹنے دے بل ڈگیا رستم تے انہوں اپنی جوانی یاد آئی انہیں آکھیا ہوئے آخری لڑائی تے آئی رسوائی کی آکھے گی خدائی بس غیرت جو وچوں آئی انہیں اتھوں ہی گوڑیاں نو چکیا تے ہاتھ انج اٹھایا او داؤ چلایا سہراب نو سمجھی نا نوے نوے ہوندے نے پرانے پرانے ہوندے نے جنہیں تسے خطیب شتیب لیا اولڈ از گولڈ پران پران ہوندی ہے تو نویاں چساں لے لو پر آونا تسی پھر پرانے کو لیے انج رستم نے انج پٹخایا سیدھا تھلے جو آیا پھر پرانا سی نا انہیں منٹ دے وچ اتنی بجلی دی پھرتی انہیں خنجر کڈیا رکھ کے سینے وچ ماریا چیر کے سینہ سہراب دا در دیتا جدوں دی آخری ہچکیاں لگی انہیں آکھیا مینوں مارن والے میرا پیو آوے گا اے قرضہ چکاوے گا تو پتال وچ جاویں گا کڈ لے آوے گا تو ستارہ بن کے اڑ جاویں گا چیک لے آوے گا میں اس بہادر پیو دا پتر ہاں او قرضہ رستم آکھیا آج تک جمعیہ تے ہے کوئی نہیں تیرا پیو کون ہے انہیں ہچکی لیندیاں آکھیا رستم کلیجے وچ لگی کانی انہیں منگی نشانی انہیں آکھیا تو رستم دا پتر ہے کوئی نشانی انہیں آکھیا ٹردیاں ویلے ماں بازو بند بنیا سی کتھے پیو نال ملاقات ہو جائی نہ پچھانے تے بھی کھامی انہیں کھچیا بازو بند تے انج جو وکھایا رستم نو اپنا نقشہ نظر اے تے میرا ہی بازو بندے اگر اے میرا بازو بندے تے اے میرا ہی ارجمندے اے میرا ہی دل بندے بس ایک پتر نو ڈگیا ویکھیا تے اتوں بے ہوش ہو کے رستم کائنات دا ڈگیا مورخین آدن گرتا سب نے دیکھا اٹھتا رستم کو ایک بیٹے کی لاش پہ گرتا سب نے دیکھا اٹھتا کسی نے نہیں دیکھا مسٹر گیبادہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین تو علی اکبر بھی چایا ڈگیا نہیں اصغر بھی چایا ڈگیا نہیں قاسم چایا ڈگیا نہیں 72 چایا ڈگیا نہیں پھر خود آیا شاہ است حسین بادشاہ میرا اعظم چشتی یاد ہے جس دی مثل مثال نہ کوئی اوتے ایک کوئی ذات شبیر حسبوں نسبوں عرفا آلہ اساں منیا جگدا پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے تے سورت حسین سخی دی آزم نری حیدر دی تصویرے اللہ اکبر اے گھڑی شریف نواز شریف نہیں گھڑی شریف انہیں میں نے انڈیکیٹر کیتا ہے کہ بھائیا کل بھی تو کتے جامنا ہے ہاں جی
اچھا ماشاء جزاک اللہ امام حسین اللہ خوش رکھے اے زمان بیٹے نے میں نے فرمائش کی تھی او ذاکر پڑھ رہے سی نا کان تے ہاتھ رکھ کے تھلے تے اگوں او مست کلندر جڑے بیٹھے سن انہاں نو سمجھ انہاں دے پیو نو بھی نہ آوے پھر بھی آدھے نو واہ 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 سمجھ انہاں دے پیو نو نہیں آوندی لیکن واہ واہ کرن دے وچ تو ایک نو مستی جو چڑھی نہ انہیں آکھیا مکول آکھی کیونکہ اے اکثر بول دے وہ ڈیرہ غازی خان علی بولی نے انج لگدا ہے سارا واقعی اتھے ہویا ملتان والے پاس کربلا والا جیڑا بھی آندا ہے بھاویں ہووے جہلم دا تے اتھے کاناں تے ہاتھ رکھتے باں باں وہی ملتانی بولی او ذاکر صاحب نے جدوں کان تے ہاتھ چایا تے زمان خان نو مسئلہ پسند آیا انہیں اٹھ کے آکھیا مقرر انہیں آکھیا کرولے دی چابی لگ دی سبحان اللہ میں جا رہا ساں کسی اور پاسے تے آدھے چلو جاتے ہونج رہے ہیں ایک گل تا سنائی جا تے باقی ہون سمجھدار ہیں پترا تو سبحان اللہ میں صرف تہانوں چٹکی کٹی ہے کتے سچ نہ سمجھ لینا سویرے نعرے ماری کھلوتے ہو اور آج ویسے بھی یوٹیوب کا زمانہ ہے تو سویرے اشتہار لگ کے کھلوتے قادری صاحب نے تو رات کو کرولے کی چابی مانگ لی ریڑی کھینچنی نہیں آتی کرولے کی چابی مانگ لی زمان نے میں نو آکھیا ہے کہ تو سانو صدیق اکبر دی ایک گل سنا تے پھر بے شک تو جا وہ اصل گل میں حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات کمال ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر اس سرکار دو عالم نے جدوں معراج فرمایا تے سونا ماہی سدرا تے آیا تے اتھے ایک مولوی صاحب سن او بہاولپور تو گئے یزمان تے یزمان دے اگو روہی ریگستان اتھوں دے مولانا غلام جیلان انہاں تقریر تے بیان فرمایا تے اس بولی وچ بیان فرمایا تے اس علاقے تے انہاں آکھیا اللہ سائیں کرم فرمایا نبی سائیں کو معراج کروایا تے محبوب جداں سدرا تے آیا تے جبریل سائیں اتھیں سر کڈھایا کیا تو انہوں سمجھ دیا سر کڈھایا مطلب جبریل نے جان چھڑائی سر کڈھایا تے محبوب نے جبریل نو فرمایا تے جڑا تو سانو با وفا پایا تے تھوڑا جا بھی پھر زور نہیں لایا اے جند بچاون دے واسطے کیا واسطے جند جان بچانے کے لیے تو جا رہا ہے یعنی ہمارے ساتھ سے جندڑی پیاری ہے اس لیے حضور نے بولا تو تھوڑا آگے آ اس نے کہا نہ تو جانے اور جانے خدا او کیوں کہنے لگا اگر میں یکسر منہ برتر پرم فروغے تجلا بسوزد پرم اگر میں ایک وال جنہ زور لاواں گا میں مر جاواں گا لہذا جند سانو پیاری ہے اگے حکم سرکاری ہے ساڑی واپسی دی ماشاءاللہ میں آگے نہیں جا سکتا آپ سرکار جائیں کیونکہ زندگی ختم ہو جائے گی جل جاؤں گا آگے ہے نور تجلے آگے میں نہیں جا سکتا یہاں جب مولانا صاحب نے کہا نا ایک ان پڑھ بابا چٹا چونے دی طرح ان پڑھ وہ پیچھے جو بیچارہ بیٹھا تھا اس کو دکھ تکلیف اور ایسے لگا جیسے دل کے اندر تیر چیر گیا وہیں سے روتا ہوا اٹھ کے دوڑ کے مولانا صاحب کے پاس آیا اور آتے ہی کہا مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی
آپ سمجھ گئے نا؟ مولوی صاحبہ جبریل، مطلب اس کا یہ تھا کہ مکے سے تو ساتھ لایا، جتنا سوکھا علاقہ تھا اس وقت تو کاندھے دے کے پھر رہا تھا، یہ ساری گائیڈ شیڈ کر رہا تھا، اوکھا ویلا آیا پھر اس نے منٹ نہیں لگایا، یہ اس نے چنگی نہیں کی تھی۔ مولانا بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ٹھنڈا مزاج اور کچھ ہوتے ہیں لڑاکے، مریلے، بیل کی طرح مریلے، بندہ پوچھیا نہیں تے انہوں مسکراہٹ تو نصیب سے ان کے منہ پہ آتی ہے، ایسے ایسے ڈرا ڈرا کے بولیں گے، بندے چپ کر کے کہ اللہ خیر کرے، اے کولو جان ہی بچ جائے تے بڑی گل ہے، ہوں یا انہاں دے کولو بہت عزت نہیں بچتی یا پھر فساد ہی فساد۔ او مولوی صاحب غصے والا تھا، اس نے شودے اس غریب دیہاتی کو کہا جبریل چنگی نہیں کیتی تو چکر، آگے عشق تھا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہے پڑھا ہوا میں ہوں کڑھا ہوا، تیرے پاس کتابیں ہیں ہمارے پاس عشق کی شرابیں ہیں۔ پکڑا سپیکر جٹ نے اور پکڑ کے اپنی اس بولی میں کہنے لگا جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا، تعویز لکھا گل مڑھویں دا، بھامیں سدرات معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھوج کڑھویں دا، قسم خدا دی اگر صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھویں دا بھویں مرویں دا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ احباب گرامی، ابھی زمان ڈوگر یہ حضرت صاحب کی بیعت کر رہے ہیں، تو بیعت کے بعد پھر ختم شریف اور پھر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي